السلام علیکم ٹو آل آف یو. اچھا، آج تھوڑا سا ڈسکشن اس حوالے سے کرنا ہے. ایک تو دنیا بھر میں ایک ٹاپک چل رہا ہے ٹائٹن کے حوالے سے، آبدوز جو ڈوب گئی ہے، اس میں 5 افراد تھے. اس سے پہلے تھوڑے دنوں پہلے ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا تھا، اس میں 700 لوگ جو ڈوب گئے تھے کشتی میں. تو یہ ریسنٹلی خبریں چل رہی ہیں دنیا میں آج کل نا، بہت ان ہے یہ مارکیٹ میں یہ چیز نا. خیر، اچھا، جو نالج شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک وائبز ہوتی ہیں، پاورز ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں، وہ ایکشن پوری کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، دنیا بنائی، چاند، سورج اور بہت سارے سیارے، گلیکسیز، ملکی وے اور فلاں 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 بہت سارے گلیکسیز ہیں، مطلب یونیورس ہے، بہت ساری چیزیں، بہت بڑی کائنات بنائی. ٹھیک ہے، اور انسانوں کو بھی تخلیق کیا، دنیا کو تخلیق کیا، سمندر بنایا، ساری چیزیں بنائی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ پاورز ہوتی ہیں، ملائک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں، یہ سارا کائنات کا نظام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، مطلب نا انہوں نے فرشتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فرشتوں کو بیسیکلی فرشتے کیا چیز ہوتے ہیں، اب یہ سوچنا چاہیے نا. فرشتے جو ہوتے ہیں، دیکھیں، فرشتے ایز اے مسلم جو ہم لوگوں نے پڑھا اور جو ہم لوگوں کو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی فرشتے کیا چیز ہوتے ہیں؟ فرشتے دیکھیں، یہ ایک نام ہے بیسیکلی. اگر اس کی ڈیپ میں جائیں ہم تو یہ چیز ہوتی کیا ہے؟ فرشتے جو نام رکھ دیے نا، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور تمام نام رکھے ہوئے ہیں فرشتوں کے نا. ٹھیک ہے. فرشتہ خود ایک نام رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی فرشتہ جو ہے تو ہم بات کر رہے تھے فرشتوں کی. تو بیسیکلی فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ تو فرشتے دیکھیں ایک پاورز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاورز ہوتے ہیں. مطلب ملائک کا ذکر ہے جو قرآن میں ہے، ملائکہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ملائک کیا ہوتے ہیں؟ ایک پاورز ہوتے ہیں، انویزیبل پاورز ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ پاورز کام کرتی ہیں پوری دنیا میں، کائنات میں. سمندر کی الگ پاورز ہیں جنہوں نے سمندر کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی الگ پاورز ہے. دنیا اور چاند اور سورج سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. پوری کہکشاں ہے، کائنات ہے، یونیورس ہے، ساری چیزیں ہیں، سب اپنے اپنے اس میں ہیں، کنٹرول میں نا. تو ان کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ ملائکہ نے کیا ہوا، ملائکس نے کیا ہوا. ملائکس کیا ہوتی ہیں؟ پاورز ہوتی ہیں، انویزیبل پاورز ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑے پیمانوں پہ پاور ہو گئی نا. اچھا، ایسے ہی چھوٹے پیمانوں پہ انسان کے بھی ملائکس ہوتے ہیں، صحیح نا. اور انسانوں کی پاور ہوتی ہے، جو انسان موومنٹ کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے. تو یہ انسان کی کم پاورز ملی ہوئی ہیں، ملائک ہیں انسان کے، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، صحیح نا. انسان انویزیبل پاورز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان موومنٹس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پوری دنیا میں کوئی ایک انسان کوئی بھی ایکشن کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب اس کے جو اثرات ہیں نا پوری کائنات پہ مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ انسان جو ہے کائنات سے اور کائنات جو ہے انسان سے مطلب لنک ہے، کنیکشن ہے. تو اور پوری کائنات میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر جو ہے ایک انسان پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو مثال آپ نے سنی ہوگی، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. تو ایسے ہی انسان، چرند پرند وغیرہ ہر چیز کو ملا کے کائنات بنتی ہے. کائنات ہم سے ہے اور ہم کائنات سے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم کائنات کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو ایکشن کریں گے، جو ایکٹیویٹی کریں گے، جو تخیل کریں گے، اس کا اثر ہوگا. ہماری سوچ کا بھی سوسائٹی پہ، معاشرے پہ اور پوری کائنات پہ اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پوری کائنات میں جو ہل جل ہو رہی ہوتی ہے، جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے اوپر اثر آتا ہے، اثر مرتب ہوتا ہے ہمارے اوپر نا. اچھا، کائنات مطلب اس طرح سے مثال لے لیتے ہیں کہ ہم اور کائنات ایک کیسے ہیں، ایک طرح سے مطلب کیا ہم لوگوں کا ریلیشن شپ ہے یا کیا ہے. دیکھیں، انسان کی باڈی میں 70% پانی ہے، باقی 30% میں مٹی ہے اور معدنیات ہیں، گیسز ہیں، آئلز ہیں اور بہت ساری چیزیں. جب انسان اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، پردہ فرما جاتا ہے، تو جب وہ زمین کے نیچے جاتا ہے تو پانی جو ہے بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے. اور آپ کا اللہ بھلا کرے
مٹی جو ہے مٹی میں مل جاتی ہے، معدنیات میں آئل وائل وغیرہ جو بھی ہیں اس میں چلے جاتے ہیں، گیسز جو ہیں گیسز کی جگہ میں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جب زمین کے نیچے سے کنویں نکلتے ہیں، آئل کے کنویں، گیسز کے ذخائر نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساری چیزوں سے کا مرکب ہوتا ہے انسان، انہی چیزوں سے انسان بنتا ہے، ٹھیک ہے، انہی چیزوں سے چرند پرند بنتے ہیں، انہی چیزوں سے درخت بنتا ہے. اب ہم ایک بیج ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے نا. اب اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، اس سے تناور درخت بنتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں. تو بیچ میں ہم جب بیج بوتے ہیں زمین کے اندر تو ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پھل اگتا ہے. تو پھل میں کیا ہے، جیسے کہ آپ کا امرود ہے، امرود میں کیا ہے، پانی ہوتا ہے، امرود کے بیچوں میں اندر پانی ہوتا ہے. تربوز میں کیا ہے، تربوز میں پانی ہے. تو ہم سبزیوں میں کیا ہے، سبزیوں کے اندر پانی ہوتا ہے، صحیح نا. پانی اور مٹی اور بھی چیزوں کا مرکب ہوگا، ان سے یہ پھل تیار ہوتے ہیں، فروٹ تیار ہوتے ہیں، صحیح ہے نا. غذائی اجناس انسان کے لیے تیار ہوتی ہے اور وہی انسان کھاتا ہے، کیونکہ انسان میں بھی کیا ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور معدنیات ہیں، ساری چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے. اور جیسے سمندر ہے، 70% سمندر ہے، سمندر میں بھی پانی ہے، ٹھیک ہے. اب جب انسان کو نیڈ ہوتی ہے اس پانی کی تو وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے اور بارشوں کی صورت میں میٹھا پانی برستا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، مثال کے طور پہ سمندر کراچی میں ہے، صحیح ہے، لیکن اب پنجاب میں سمندر نہیں ہے، صحیح ہے نا، سرحد میں سمندر نہیں ہے، پہاڑ ہیں، وہاں پہ درخت ہیں، صحیح ہے، وہاں پہ بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے اور پھل فروٹ اگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو سرحد ہے وہ بھی کائنات کا حصہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بنایا نا، سرحد بھی اور کراچی بھی اور سمندر بھی اور پہاڑ بھی اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے. اب وہ جو سرحد میں، صحیح، یا سرحد چھوڑ دیں، دنیا کے ایک کونے پہ سمندر ہے اور دوسرے کونے پہ آپ کا پہاڑ ہیں، خشکی ہے، دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو درخت ہیں، چرند پرند ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ پانی کا انتظام کرتا ہے. کیسے کرتا ہے، وہی سمندر سے بھاپ بن کے اڑتا ہے اور وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ بادل برستے ہیں، وہاں پہ پانی کی فراوانی ہو جاتی ہے. پھر وہی پانی پہاڑوں میں جاتا ہے، پہاڑوں میں اسٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پھر اس سے نہر بنتی ہیں، آبشاریں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ دریا بنتے ہیں اور وہ دریا گھومتے گھامتے دنیا جہاں سے ادھر ادھر سے ہر جگہ سے گھومتے گھامتے جا کے سمندر میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سمندر میں وہ کھارے پانی میں مکس ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوبارہ بھاپ بنتی ہے، پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے. یہ پورا سائیکل ہے، صحیح نا، یہ سائیکل پورا چلتا رہتا ہے. یہ کائنات کا سسٹم ہے، کائنات کا نظام ہے، یہ سائیکلنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب پھر وہ پانی دریاؤں میں جاتا ہے، تو جاتا ہے، وہ انسان پیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ انسان اس کو پیتا ہے، اس سے پروان چڑھتا ہے، ٹھیک ہے. وہ خود بھی پیتا ہے، درختوں کو بھی ڈالتا ہے، جانوروں کو بھی ڈالتا ہے. جیسے گائے بکرے کو انسان کھاتا ہے تو گائے بکروں کو بھی انسان کاٹ کے کھا جاتا ہے. تو یہ پوری ایک سائیکل ہے. یہ پانی مطلب، اچھا ڈیپ میں جائیں، پانی ایک لائف ہے. اچھا اب اس کی ڈیپ میں جائیں تو پانی کیا چیز ہے. پانی بنا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ پانی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو پھر وہ بھی گیسز بن کے اڑ جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا. پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دو گیسوں کا یہ فارمولا تو سب کو، ہر ایک کو پتہ ہی ہوتا ہے نارملی. تو ان دو گیسوں کا مرکب ہے، اس سے بن کے پانی بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی، اور ہم پیچھے جائیں کہ دنیا بنی، کائنات بنی، جو قرآن میں ذکر ہے، صحیح ہے. میں موٹی موٹی باتیں ایک کر رہا ہوں، جس کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا میسج دینا ہے. تو میں مطلب یہ ایک موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، اور ان ڈیپ تو ایک تو بہت ساری چیزیں عوام کو پتہ بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو میسج ہے وہ اصل میں اس کی وجہ سے بیک گراؤنڈ بتانا پڑ رہا ہے. تو اچھا، کہانی ہے کہ اچھا اب اس سے ہم بیک پہ جاتے ہیں نا کہ دنیا کب بنی اور یہ کائنات کب بنی. تو جیسے قرآن میں ذکر ہے اور جو ہم مطلب اپنے علماء کرام وغیرہ سے سنتے آئے ہیں کہ وہ ایک دھماکے کے تھرو بنی، آواز کے تھرو، ساؤنڈ کے تھرو نا. تو بیسیکلی تو بالکل صحیح بات ہے. جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر دیکھا جائے کائنات میں تو سب سے آواز تھی، ساؤنڈ. اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ ساؤنڈ تھا. ساؤنڈ کے بعد اسپیس ہے، اسپیس کے بعد جو ہے روشنی ہے. ان ساری چیزوں کا مرکب ہے کائنات نا، ٹھیک ہے نا. آپ جب ان ڈیٹیل پڑھیں گے یا تحقیق کریں گے یا سائنسدانوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ان ڈیٹیل. مطلب کائنات کی ڈیپ میں اگر ہم جائیں، کائنات کس طرح بنی، تو اس میں لائٹ ہے، روشنی ہے، آواز ہے، ساؤنڈ ہے، اسپیس ہے، اور 3-4 چیزیں اور بھی ہیں اس طرح سے نا. تو ابھی میں جسٹ ایک میسج دینے کے لیے موٹی موٹی بات اوپر کی کر رہا ہوں، تو ان ڈیٹیل نہیں بتا رہا، وہ آپ لوگ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں. تو ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ نیچر کے حوالے سے ہو رہی تھی. تو آپ لوگ جب کنفرم کریں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ
جو کائنات بنی اس میں جو سب سے جو بیسک چیزیں ہیں اس میں آواز ہے، ساؤنڈ ہے، اسپیس ہے، لائٹ ہے، یہ ساری چیزیں. تو اب ہم اپنے اوپر آ جاتے ہیں، انسان اپنے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو سائنسدانوں نے تحقیق کری ہے کہ سب سے چھوٹا جو وہ ہے ایٹم ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا ذرہ مادہ جو ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے، اور دنیا ایٹم سے بنی. ٹھیک ہے، اگر ہم ایٹم کو توڑیں گے نا، تو ایٹم کو جو توڑیں گے تو ایٹم میں سے وہ نکلے گا. مثال کے طور پہ تو ایٹم کے اندر کیا نکلے گا؟ ایٹم کے اندر آواز نکلے گی، آواز ہوگی، ساؤنڈ ہوگا، روشنی ہوگی، اسپیس ہوگا. وہی سب چیزیں کا مرکب ہے ایٹم، جس سے کائنات بنی. ٹھیک ہے، تو ایٹم کو اگر توڑیں گے نا تو ایٹم کے اندر بھی وہی چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایٹم جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، جس سے سب سے منیمم ہوتا ہے، اچھا اس کو ایک چیز تو یہ ہو گیا، لائٹ اور روشنی اور ان سب چیزوں سے دنیا بنی، کائنات بنی، ایٹم بنا. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے ایٹم کے اندر جو اسپیس ہے نا، جو اسپیس اور جو ڈسٹینس اور جو ساری چیزیں ہیں، صحیح نا، اگر آپ اس کو کوئی اگر ناپا جائے اس کو کسی سے تو دیکھیں اس کے اندر پتہ ہے کیا چیز ہے، اس کے اندر بھی وہی ڈسٹینس ہے، وہی معاملات ہیں جو کائنات میں ہے. سپوز دنیا سے چاند کا جتنا ڈسٹینس ہے، چاند سے سورج کا جتنا ڈسٹینس ہے، صحیح نا، تو ایک مطلب کہکشاں سے دوسری کہکشاں میں جتنا ڈسٹینس ہے، یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ اس ایک ایٹم کے اندر قید ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایٹم کے اندر بھی وہی ڈسٹینس ہے، اپنے حجم کے حساب سے، اپنے سائز کے حساب سے وہی ڈسٹینس ہے جو کائنات میں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کا ہے، ایک سورج سے دوسرے سورج کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ سب علم ہمیں ملے گا قرآن سے. قرآن کیونکہ الکتاب ہے، اور دیکھیں اور قرآن جو ہے قرن سے بھی ہے، اور قرآن الکتاب بھی، قرآن میں دنیا کا علم بھی، آخرت کا علم بھی ہے، اور قرآن میں جو ہے کائنات کا علم بھی ہے. تمام علموں کا مجموعہ ہے قرآن، صحیح ہے نا. اور جو ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں رب العالمین، تو رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ عالمین سے مراد ہے ایک تو ہم جہان لیتے ہیں عالمین، صحیح ہے نا، جہان کا رب. ٹھیک ہے، لیکن عالمین جو ورڈ آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ عالمین جو ورڈ ہے وہ علم سے ہے، مطلب عالمین کا رب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عالمین بنایا کیسے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے بنایا. اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے کائنات بنائی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بیان کیا. ٹھیک ہے نا، اپنی کتاب میں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ ہے آپ کا کائنات پوری، اور اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے اس کے لیے قانون بنائے. قانون اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں ہمیں بتایا، ہمیں مطلب قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قول ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی بات نا. تو کر چکے ہیں کہ اس میں بھی وہی ڈسٹینس ہے. اب اسی طرح انسان اپنے اوپر آ جائے، انسان بھی اسی طرح سے بنائے. انسان کے اندر بھی پوری کی پوری کائنات موجود ہے، صحیح نا. اسی طریقے سے یہی ڈسٹینس، یہی معاملات جو انسان کے اندر، انسان کی باڈی میں موجود ہیں. اب اس کی ایک مثال یہ ہے، دیکھیں دنیا میں 70% پانی ہے، انسان کی باڈی میں 70% پانی ہے. انسان صحیح ہے، دنیا میں 30% خشکی ہے، تو انسان کی باڈی میں 30% خشکی ہے. اب مثال کے طور پہ آنے والے 100 سال، 150 سال، 200 سال بعد دنیا میں پانی اگر 60% ہو جائے گا اور خشکی 40% ہو جائے گی، تو انسان کی باڈی میں بھی آٹومیٹیکلی پانی کا ریشو 60% رہ جائے گا اور خشکی جو ہے 40% ہو جائے گی. صحیح ہے، جب اور وقت بدلے گا اور پانی 50% ہو جائے گا، خشکی 50% ہو جائے گی، تو انسان کی باڈی میں بھی 50% ہو جائے گا. یہ آٹومیٹیکلی فارمولا فٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں فٹ کر دیا ہے، جس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی. تو اس میں مجھے میسج جو دینا ہے آپ لوگوں کو، وہ میسج یہ ہے کہ دیکھیں انسان کوئی بھی ایکشن لیتا ہے نا، کوئی بھی تخیل کرتا ہے، کوئی بھی الفاظ بولتا ہے یا کوئی بھی ایکشن کرتا ہے، تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی ذات پہ بھی، اس کی فیملی پہ بھی، اس کے سرکل پہ بھی، اور اس دنیا پہ بھی، اور اس کائنات میں بھی. ٹھیک ہے، کوئی انسان اگر تخیل بھی کرتا ہے نا تو وہ بھی اثر رکھتا ہے. تو میسج یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں اچھا بولنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، اچھا دیکھنا چاہیے،
اچھا سننا چاہیے اور اچھے عمل کرنا چاہیے اور اپنے کردار کو بہت اعلیٰ اور بہت اچھا اور بہت معیاری بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور یہ میسج میں آپ لوگوں کو کیوں دے رہا ہوں, اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن میں بار بار آخرت 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 کا ذکر ہے, اپنی آخرت سنوارنے کا. صحیح ہے نا. ابدی زندگی کا ذکر ہے, مطلب حیات کا ذکر ہے. صحیح ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مطلب ہمارے معاشرے میں جنت کا ذکر ہوتا ہے, مسلمانوں میں کہ ہمیں جنت چاہیے. صحیح ہے نا. مطلب جب اس دنیا سے ہم کوچ کر جائیں تو ہمیں جنت چاہیے. صحیح ہے نا. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, جس طرح ہمیں بتائی گئی ہے کہ جنت میں ہماری 120 فٹ کی ہائٹ ہوگی اور حوریں ملیں گی اور یہ سارا کچھ ہوگا اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ایک منٹ کے لیے میرا سوال ہے, رک کے سوچیں. ٹھیک ہے. کہ اگر ہماری یہی والی زندگی, فزیکل زندگی میں صرف یہی زندگی اور دوسری والی جو زندگی ہے اس میں ہمیں باڈی ملے ہی نہ. صحیح ہے نا. اور جس طرح سے ہمیں بتایا گیا جنت کی ایک جنت ہوگی اور نہریں بہری ہوں گی اور آبشاریں ہوں گی اور حوریں ہوں گی اور تخت لگا کے ہم بیٹھے ہوں گے. سپوز ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں, 5 منٹ کے لیے, 1 منٹ کے لیے, جتنا آپ کے پاس وقت ہے, جتنا دماغ ہے, اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ہو ہی نہ, وہ آپ جب اس دنیا سے جائیں اور کروڑوں اربوں سال گزر جاتے ہیں. صحیح ہے. اور مثال کے طور پہ, اور وہ والی جنت نہ ہو, وہ والی دنیا نہ ہو, وہ والی زندگی نہ ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ ایک مثال ہے دماغ کے لیے. خیر, یہ تو میں نے ایک سوچنے کے لیے ایک ٹاسک دیا, آپ لوگ سوچیں, جو بھی آپ کا نظریہ ہے اس پہ سوچیں, جو بہتر لگے. باقی قرآن سے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اچھا, دوسرا میرا جو میسج تھا وہ یہ تھا, اچھا ہمیں کیوں بولنا ہے, اچھا ہمیں دیکھنا کیوں ہے, اچھا ہمیں سوچنا کیوں ہے, ہمیں اپنا کردار اچھا کیوں بنانا ہے, ہمیں اپنا اخلاق اچھا کیوں بنانا ہے, ہمیں اپنا کریکٹر VIP بہترین کیوں بنانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کائنات کے بارے میں, انسان کے بارے میں تھوڑا بہت جو ڈسکشن کیا ہے کہ انسان کی باڈی, انسان کا عمل کائنات پہ اثر انداز ہے اور کائنات جو ہے انسان کے اوپر اثر انداز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس وجہ سے, کیونکہ ہم جنت کا بھی ڈسکس کیا کہ ہم انسان جنت چاہتے ہیں, جو بھی مسلمان ہیں وہ جنت چاہتے ہیں. صحیح ہے نا. اچھا دیکھیں, جنت ہمیں ملے گی کیسے؟ دیکھیں, جو میرا علم ہے نا ابھی تک کا, جو میری زندگی کے تجربات, مشاہدات, کوالیفیکیشن, علم, نالج, جو بھی میں نے اب تک قرآن سے گیٹ کیا یا اپنے تجربات, اپنے مشاہدات سے گیٹ کیا, اس کے بہاف پہ جو میری اب تک کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے بہاف پہ میں جو اپنا میسج کنوے آپ لوگوں کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھا اس لیے بولنا, اچھا دیکھنا, اچھا سننا, سارے معاملات اچھے اس وجہ سے کرنے ہیں کیونکہ ہم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں. صحیح نا. اچھا, جنت انسان کو اس وقت تک نہیں ملے گی, جنت کی جو بیسیکلی جنت بولتے ہیں خوشی کو, اور وہ خوشی اور وہ سیٹسفیکشن بندے کو جب آخرت ہوتی ہے نا, ایک تو آخرت دنیا میں آپ کی ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک آخرت وہ ہوتی ہے جو انسان بولتا ہے کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, انتقال کے بعد جو ہے دوسری دنیا ہوتی ہے. ایک تو والی آخرت ہوتی ہے, ایک ڈے آف ججمنٹ والی آخرت کی ہم بات کرتے ہیں. صحیح نا. یہ 3 قسم کی آخرت نارملی ہوتی ہے اور ہم ان 3 قسم کی آخرت کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے, میں اس آخرت کی بات کر رہا ہوں جب ہم انسان جو ہیں دنیا سے چلے جائیں گے, پردہ فرما جائیں گے, انتقال کر جائیں گے, تب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ دیکھیں, انسان نے اگر کسی کو ابیوز لینگویج یوز کری ہے یا کسی انسان کو دھوکہ دیا ہے, کسی کے ساتھ چیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس نے مثال کے طور پہ, ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی کو وہ دھوکہ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ لڑکی بھی باغی ہو جاتی ہے, وہ 10 لڑکوں کو دھوکہ دیتی ہے. اب وہ 10 لڑکے باغی ہو جاتے ہیں, وہ 100 لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں. صحیح ہے نا. اب اس طریقے سے کاروبار ہے, کاروبار میں مثال کے طور پہ کسی ایک انسان نے کسی کا حق مارا, دھوکہ دے دیا. اب وہ کیا کرے گا؟ بولے گا یار یہ تو غلط ہے, یہ تو ہمارا تجارتی نظام غلط ہے اور یہاں تو دھوکہ ہے اور ساری کچھ ہے. تو وہ کسی اور کو دھوکہ دے دے گا. اب وہ جس کو دھوکہ دے گا تو وہ آگے 10 کو دھوکہ دے دے گا, جن 10 کو دھوکہ وہ آگے 100 کو دھوکہ دے دے گا. وہ بھی پھر مطلب غلط ایکشن کرنے لگیں گے, نیگیٹو ایکشن کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے. ریئل اسٹیٹ میں ایک الفاظ یوز ہوتا ہے گالا کا. صحیح ہے.
لوگ گالا مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا بیک گراؤنڈ پہ اگر جائیں تو گالا کہاں سے شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, یہ کرپشن کیسے شروع ہوئی. تو کرپشن یہ ایسے شروع ہوئی جب پارٹیز جو ہیں, بہت پارٹیز جو ہے, جو لوگ جو ہیں, جو ہمارا ملک ویسی ترقی پذیر ہے, صحیح نا, غریب ملک ہے, تو یہاں کی لوگوں کی سوچ بھی بہت پسماندہ ہے. تو ہوا یہ کہ پارٹیاں اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا یا کمیشن ایجنٹ ہوگا, ان کا کمیشن کھا جاتی تھیں, صحیح نا, ڈائریکٹ کر جاتی تھیں, ان کو بائی پاس کر دیتی تھیں, ان کو ان کا کمیشن نہیں دیتی تھی. مثال کے طور پہ پہلے 2% کمیشن ہوتا تھا جو ہے آفیشلی نا, 2% کمیشن, تو وہ پھر پارٹیاں بولتی تھیں 1% لے لو. ٹھیک ہے, 1% میں بھی پورا کمیشن نہیں دیتی تھیں, بعض اوقات بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ہو جاتی تھیں, بعض اوقات کمیشن اسکپ کر جاتی تھیں. صحیح ہے, سارا کچھ ہوتا تھا. تو اس کے بہاف پہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوں گے یا جو بھی ہوں گے اس دور میں, جن لوگوں نے گالا شروع کیا, تو انہوں نے پھر یہ گالا کا سسٹم آ گیا. انہوں نے بولا کہ یار پارٹی تو کمیشن دیتی نہیں ہے, پارٹی دھوکہ دیتی ہے, چیٹ کرتی ہے, تو ہم گالا مارتے ہیں نا. تو وہ بیچ میں گالا مارنے لگے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہ سلسلہ نہ جانے کتنے سالوں پہلے شروع ہوا, نہ جانے کب جا کے رکے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ جو غلط بات کریں گے, تو ایک حضرت علی کا قول ہے کہ تم گالی, چاہے تم غصے میں ہو چاہے نارمل ہو, تم گالی نہ بکو, کیونکہ ایک گالی کے بدلے ایک بچھو تمہاری قبر میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک قول ہے حضرت علی کا, جو میں نے آپ لوگوں کو کوٹ کیا, جو میں نے سنا تھا. تو خیر, تو مثال کے طور پہ آپ نے غلط الفاظ بولا, غلط ایکشن لیا. ٹھیک ہے, اب وہ غلط ایکشن کو جو ہے آپ کا, اچھا, تو آپ لوگوں نے غلط ایکشن لیا. ٹھیک ہے, کسی انسان کو دھوکہ دیا, غلط الفاظ بولے. ٹھیک ہے, اب وہ سلسلہ چل رہا ہے, وہ اس نے 10 کو دیا, 10 نے 100 کو دیا, 100 نے 1000 کو دیا, وہ ٹرینڈ چل گیا. جیسے حابل اور قابل کا چلا تھا, جیسے کہ حابل اور قابل کو چلا کا ٹرینڈ تھا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. تو وہ اب کہتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک جو بھی کسی انسان کو قتل کرے گا, اس کا گناہ جو ہے اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے ایک غلط آپ الفاظ بولیں گے, ٹھیک ہے, اس سے جو غلط ری ایکشن ہوں گے سامنے والے پہ, آپ کی ذات پہ اور پوری کائنات پہ, اور وہ الفاظ کی وجہ سے یا وہ اس غلط ایکشن کی وجہ سے یا آپ کے غلط رویے کی وجہ سے, وہ جو منفی اثرات جب تک کائنات میں رہتے ہیں, 100 سال, 200 سال, 1000 سال, 2000 سال, 1 کروڑ سال, 1 ارب سال, جب تک وہ نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں نہیں آ جاتی, تب تک آپ اس کا عذاب جھیلتے رہیں گے. مطلب تب تک آپ کی کیفیت جو ہے نیوٹرل نہیں ہوگی اور آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے. صحیح ہے نا. جو آپ نے غلط کام کیے ہیں, غلط ایکشن لیے ہیں, غلط الفاظ بولے ہیں, جب تک ایک ایک الفاظ آپ کا نا معنی رکھتا ہے, آپ کا تخیل بھی معنی رکھتا ہے. آپ نے تخیل کوئی غلط سوچا تو وہ بھی امپیکٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے کوئی غلط ایکشن کیا تو وہ تو ہے ہی ہے, اس کا تو ریٹرن آپ نے ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب تک 1 ارب سال ہی کیوں نہ گزر جائیں, صحیح ہے, 1 ارب سال تک جب تک کائنات میں اس کے منفی اثرات ختم نہیں ہوں گے, تب تک آپ جو ہے اس طرح کی کیفیت میں رہیں گے اور آپ جنت والی کیفیت میں نہیں جا پائیں گے. ٹھیک ہے نا. میرا ایک سوال آپ لوگوں سے یہ ہے, جیسے کہ آپ دوست میں یہ جو 5 افراد گئے اور یہ بیچارے 13,000 فیٹ کی گہرائی میں چلے گئے, ٹھیک ہے, اور نہ جانے جب آکسیجن ختم ہوئی ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو ان لوگوں کو پتا ہوگا, باقی تو رب بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے, جب انسان کا انتقال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو میرا علم ہے اب تک, انتقال کے بعد نا انسان منتقل ہو جاتا, پردہ فرماتا ہے, انسان موجود رہتا ہے لیکن اس کی باڈی, اس دنیا سے باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے, باڈی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, تو فزیکلی ایکٹیویٹی اس کی نہیں رہتی اس دنیا میں, کیونکہ اس کو باڈی دنیا سے ملی ہے. صحیح نا. یہ جو مٹی اور پانی سے جو انسان بنا ہوا ہے, یہ باڈی اس کو دنیا کی چیزیں اس کو دنیا سے ملی اور دنیا میں چلی گئی. بیسیکلی اصل انسان یہ ہوتا نہیں ہے. باڈی جو ہے, اصل انسان یہ وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے, جو محسوس کرتا ہے, جو بولتا ہے, جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے. صحیح نا. دیکھیں, یہ آنکھیں ہیں, یہ ٹول ہے انسان کی, زبان ہے, یہ ٹول ہے, لیکن اس کے اندر انسان ہے جو تخیل کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو بولتا ہے, جو محسوس کرتا ہے. 5 سینسز ہیں انسان کے نا, جس میں ٹچ کرنا, محسوس کرنا, مطلب سونگنا, لسن کرنا, دیکھنا, یہ سارے وہ ہیں محسوسات ہیں, سارے وہ ہیں سینسز ہیں جو جس کی ذریعے سے انسان دنیا کے ذائقوں کو اور دنیا کو سمجھتا, انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے.
تو لیکن وہ کون کرتا ہے؟ یہ تو پارٹس ہیں، یہ تو ٹولز ہیں سارے ہیں، لیکن اس کے اندر جو انسان بیٹھا ہوا ہے نا وہ کرتا ہے. تو وہ انسان موجود رہے گا. وہ انسان یا تو جنت والی کیفیت میں ہوگا یا جہنم والی کیفیت میں ہوگا. جنت بولتے ہیں خوشی کو، جہنم بولتے ہیں آگ کو، نار کو، اور مطلب بری کیفیت کو، مطلب نا مطلب ایسی کیفیت جس میں انسان بے بس ہو، اس کیفیت کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے کہ وہ 5 افراد جو ہے 13,000 فیٹ کی گہرائی میں گئے، اور کیسی بے بسی ہوئی ان کی نا، مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کو جس آپ دوست کے اندر ایک کہتے ہیں کیپسول ہوتا ہے جو باہر سے لاک کر دیا جاتا ہے، کوئی اندر سے اس کو نہیں کھول سکتا. جب وہ اوپر آتی ہے تو اس کو باہر سے کھولا جاتا ہے، صحیح نا. اندر سے کوئی کھول ہی نہیں سکتا، اوپن ہی نہیں کر سکتا. تو وہ اندر بیچارے کس طرح سے، اور وہ اتنی گہرائی میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہاتھ پیر جم جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، صحیح ہے نا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اب آپ مطلب کیا بے بسی کی کیفیت ہوگی. تو ایسے ہی انسان جس کے منفی اثرات جو دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، جس نے نیگیٹیوٹی رکھی ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ رکھی ہوتی ہے، نیگیٹو اپروچ رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ منتقل ہوگا تو اس کی جو کیفیت اب تک کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے کہ ایک سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جیسے کہ کبھی آپ لوگ سوتے ہیں، صحیح ہے نا، انسان جب سوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے رات کے وقت وہ اٹھ نہیں پا رہا ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے کوئی اٹھائے پکڑ کے، اس کا ہاتھ نہیں ہل رہا ہوتا، اس کی باڈی نہیں ہل رہی ہوتی، بولتا ہے مجھے کوئی ہیلپ کر دے، میری کوئی اٹھا دے، صحیح ہے نا. بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. اٹھنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اٹھ نہیں پا رہا ہوتا، باڈی ایک دم جکڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہی ہوگا جب وہ انسان پردہ فرما جائے گا اس دنیا سے، اور وہ غلط اثرات دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، تو وہ جکڑ جائے گا، وہ بے بس ہوگا. جیسے کہ ہم الفاظ جیسے ہم نے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ ہائے میں مر گیا، مطلب یہ کہ وہ بولے گا یہ میں نے کیا کیا، مطلب اس کی بے بسی کی کیفیت ہوگی. وہ مطلب کچھ نہیں کر پائے گا. وہ چاہے گا کہ میں اٹھ جاؤں، اٹھ کے بیٹھ جاؤں، میں مطلب کچھ کر لوں. اب وہ اس بے بسی کی کیفیت میں وہ کچھ نہیں کر پائے گا. اس کے ہاتھ پیر جکڑنے کا شکار، وہ جکڑ جائے گا، صحیح ہے نا. اس نے جو تخیلات دنیا میں کی ہوں گے، یا جو ازمپشن بنائی ہوگی کہ یار میں تو مطلب ایسا میں رہوں گا، ایسا جیوں گا، ٹھیک ہے نا. اور سپوز جب وہ نیچے جائے گا قبر کے، یا اس دنیا سے پردہ فرمائے گا اور وہاں اس کو ایسا کچھ نہیں ملے گا، تو وہ کیا کرے گا، مطلب وہ بولے گا ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مطلب وہ جکڑن والی کیفیت میں چلا جائے گا. اور وہ افراد جن کا ذکر سورہ عصر میں آتا ہے، سورہ عصر جیسے کہ تمام جو ترجمہ میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں، مفہوم اور ترجمہ، کہ تمام انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صلاحیت والے کام کیے، عمل صالح کیے، اور حق و صبر کی نصیحتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ شارٹ مفہوم میں نے بیان کیا، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں جا کے. تو وہ لوگ جو ہے سوائے ان کے باقی تمام انسان خسارے میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو چند لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال، صلاحیت والے جو ایمان لائیں گے اور صلاحیت والے کام کریں گے، اور حق بولتے ہیں سچ کو، حق و صبر کی نصیحتیں کرتے رہیں گے، صحیح نا، جو سچ کا ساتھ دیں گے. تو میرا میسیج یہ ہے، مطلب آپ لوگوں نے کافی حد تک انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تو میسیج یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو پازیٹیو ریئیکشن ہو دنیا میں، کائنات میں، صحیح ہے نا. جب ہم اس دنیا سے پردہ فرمائیں تو ہمیں وہ پازیٹیو ریئیکشن ہمیں واپس ملے، تاکہ ہم خوشی کی کیفیت میں رہیں. اب میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے، جو آپ دوست کا جو چل رہا ہے معاملات نا، اس سے پہلے 750 لوگ ڈوبے، 750 لوگ ڈوبے غربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، غریب تھے. اور یہ جو 5 لوگ ہیں یہ ڈوبے اپنی امیری کی وجہ سے، صحیح ہے نا. تو اب یہ کہ کہتے ہیں کہ $2.5 لاکھ تقریباً ہر بندہ، مطلب $2.5 لاکھ یا $2.5 پتہ نہیں کیا جو بھی ہے، 7 کروڑ 7.5 کروڑ روپے فی بندہ پاکستانی جو ہے، یہ لوگ دیکھ کے اس آبدوز میں گئے سمندر کی گہرائی میں. 5 لوگ تھے، تقریباً یہ 45 کروڑ کے لگ بھگ اماؤنٹ بن گیا. آپ راؤنڈ فگر 50 کروڑ روپے لے لیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ 50 کروڑ روپے یہ ایکسپینس کر کے دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، یہ بھی انسان تھے. ان پہ بھی کائنات ایک جیسی ہے جس طرح ان غریبوں پہ تھی، ان 700-750 لوگوں پہ تھی، ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی سورج کی روشنی اور پانی کے اثرات اور دنیا کے اثرات اسی طرح سے مرتب ہوتے ہیں جس طرح ان لوگوں میں ہوتے ہیں. 70% 70-30 کا ریشو ان کی باڈی میں بھی تھا، 70-30 کا ریشو ان کی باڈی میں بھی تھا، سب کچھ سیم تھا.
ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں، ان لوگوں نے دنیا کا پیسہ سمیٹ کے نا امیر ترین لوگوں میں اسلامی. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا اسلامی معاشی نظام کا ہلکا سا ڈسکشن دے دوں، کیونکہ بہت لمبی ہو گئی آڈیو ویڈیو جو بھی ہے، تو دے دوں. اسلامی معاشی نظام میں جو اب تک کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسلامی معاشی نظام میں مثال کے طور پہ 5 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں، صحیح ہے، جس میں سے 5 بھائی ہیں جس میں سے ایک کماتا ہے 1 لاکھ اور باقی کماتے ہیں 25-25 ہزار، تو ٹوٹلی ہو جائے گا 2 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں، ایک کماتا ہے 1 لاکھ اور باقی 4 کماتے ہیں 25-25 ہزار، تو ان کو ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل ہو جائے گا 2 لاکھ. 2 لاکھ روپے آئے گا اس آپ کا بیت المال میں، اور وہ 2 لاکھ روپے ایکولی ڈیوائڈ ہو جائے گا ان 5 میں، صحیح ہے نا. تو ان 5 میں ڈیوائڈ 2 لاکھ کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو فی پرسن جو ہے آئی تھنک 40 ہزار روپے فی پرسن آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اسلامی معاشی نظام ہے جو مساوات کا نظام ہے، ایک برابری کا. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہوتی ہے، وہ کیلکولیشن ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ میں صرف سمجھانے کے لیے موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح سے اسلامی معاشی نظام بنتا ہے. صرف پیسوں میں نہیں، آپ کو اسی طریقے سے اپنی اسکلز، اپنی کوالٹیز بھی دوسرے کو سکھانی پڑتی ہیں. آپ میں جو اہلیت ہے، آپ میں زیادہ پیسے کمانے کی اہلیت ہے، تو آپ زیادہ پیسے کمانے کی اہلیت دوسرے کو بھی سکھائیں گے. آپ 1 لاکھ کماتے ہیں، دوسرا 25 ہزار کماتا ہے، تو آپ اس کو یہ کوالٹیز اس کے اندر بھی بلڈ اپ کریں گے کہ اس کے اندر بھی 1 لاکھ والی کوالٹیز آ جائیں، وہ بھی 1 لاکھ روپے کما سکے. ٹھیک ہے، تاکہ بیت المال میں زیادہ ریٹرن آئے گا، پھر وہ زیادہ سب میں ڈیوائڈ ہوگا، تو اس سے خوشحالی آئے گی معاشرے میں. ٹھیک ہے، یہ اسلامی معاشی نظام کا سسٹم ہے، مطلب ہر چیز میں، صحیح نا. کوئی بیمار ہوگا تو ایکولی جو ہے اس کی سب مل کے تماداری کریں گے، سب مل کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے، کوئی ایجوکیشن میں پیچھے ہو، سب مل کے اس کو ایجوکیشن میں اٹھائیں گے. کوئی اسکل میں پیچھے، سب مل کے اس کو اسکل میں اٹھائیں گے. کوئی معاش میں مطلب پیچھے ہے تو اس کو معاش میں اٹھائیں گے. تو یہ ہے اسلامی معاشی نظام کا سسٹم. خیر، تو اب ہوا یہ، ان 5 لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا اور ان 700 کے پاس نہیں تھا. وہ 700 لوگ جب ڈوبے سمندر میں، سمندر ایک کائنات کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے، جب اس میں ڈوبے تو ان کی ظاہری بات ہے نگیٹو وائبس تھیں. صحیح ہے، وہ ڈوب گئے، غربت کی وجہ سے جا رہے تھے، پیسے کمانے کے لیے جا رہے تھے، صحیح ہے مطلب. تو ان کی وہ جو منفی، جب وہ ڈوبے تو ان کی نگیٹو ظاہری بات ہے وائبس ہوں گی جو رہ گئیں سمندر میں. ٹھیک ہے، اب جب یہ جو 5 امیر ترین لوگ ہیں، اور ظاہری بات ہے ان نیگیٹو وائبس نے، میں ایک میسیج دینے کے لیے بتا رہا ہوں جو ہم نے ڈسکس کیا، ان نیگیٹو وائبس نے ان کو کھینچ لیا. جب وہ ڈوبے تو نیگیٹو وائبس نے ان کو بھی ڈبا دیا. اگر یہ 5 لوگ، یہ جو 45 کروڑ روپے ہے، اگر یہ ان 700 لوگوں میں ڈیوائڈ کر دیتے، ان 700 لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیتے، تو 5 لاکھ روپے فی بندہ آتا. 5 لاکھ روپے میں ایک نارمل کاروبار، سپوز پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح، ایک بندہ پیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی فیملی کی کفالت کر لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو 5 لاکھ روپے فی بندہ اگر سب کو مل جاتا تو سب اپنا اپنا کاروبار چھوٹا موٹا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جب 700 لوگ اگر اپنا کاروبار کرتے، اپنا معاش چلاتے، اپنی فیملی چلاتے، تو یہ پازیٹیو کریٹیوٹی ہوتی اور وہ نہ ڈوبتے سمندر میں. تو وہ جو نیگیٹو وائبس پھیلی ہیں وہ نہیں پھیلتی. تو اس کی وجہ سے یہ 5 لوگ بھی بچ جاتے، وہ تو بچتے بچتے یہ 5 بھی بچ جاتے. تو اس طرح معاشرہ پھلتا ہے پھولتا ہے. صحیح ہے نا، مطلب سپوز جب آپ اپنے معاشرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، وہ تو ڈوبے گا، وہ تو تباہ ہوگا، وہ تو برباد ہوگا، ساتھ میں آپ بھی ہو جائیں گے. دیکھیں، آپ کو اچھا اس لیے بننا ہے خود، اور معاشرے کو بھی اچھا بنانا ہے. صرف خود نہیں بننا، معاشرے کو بھی بنانا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ جو ہیں، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے خود بھی اچھائی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، لانی ہے، اچھے عمل کرنے، اور دوسروں کو بھی اچھی ہی بات کی نصیحتیں کرنی ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی مثال ہم اس طرح سے دے دیں. اچھا، یہ حکم اس طرح سے، ایک واقعہ ہم نے سبوں نے سنا ہوا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ایک بستی کو پلٹنے کا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس میں تو تیرا ایک بہت نیک بندہ بھی رہتا ہے جو ہر وقت تیری بات میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلے بستی اسی کے اوپر پلٹ دو. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا گیا یہ صرف اپنی سوچتا ہے، صرف اپنی ہی مطلب اپنے ہی اس میں لگا ہوا ہے، اپنی عبادت کرنے میں، اور یہ معاشرے کو، سوسائٹی کو کچھ نہیں بتاتا، سوسائٹی کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اسی پہ الٹ دو بستی. صحیح ہے نا. تو اسی طریقے سے جو دنیا کے امیر ترین اشخاص ہیں یا قابل اشخاص ہیں، اگر وہ صرف اپنا اپنا سوچیں گے اور معاشرے کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو دونوں ہی تباہ ہوں گے. ایسا نہیں ہے صرف غریب غربا اور ان پڑھ جاہل لوگ تباہ ہوں گے، نہیں، اچھے لوگ بھی تباہ ہوں گے. وہ کیسے؟
ایک تو نیگیٹو وائبس کام کرتی ہیں، یہ تو میں نے میسیج آپ لوگوں کو کنوے کر دیا. دوسری وجہ یہ ہے، اس کی اگزامپل یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے، کچھ کسی سے لینا ہے، کچھ آپ کی اس سے بحث ہو گئی، اور وہ جاہل آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، آپ کو اس سے تکرار ہو گئی، پھٹا ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس طرح کی ویڈیوز بہت آتی رہتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا. وہ اگر سپوز اس کے بعد ریوالور وہ نکالے گا اور آپ کو شوٹ کر دے گا، آپ کی زندگی ختم کر دے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنی لائن میں چلا رہے ہیں اور تمیز سے، تہذیب سے چلا رہے ہیں، لیکن سامنے والا ان پڑھ جاہل وہ فل اسپیڈ پہ چلا کے آ رہا ہے اسپیڈ میں، اور اس نے آپ کو مار دیا، ہٹ کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی اڑ جائے گا، آپ بھی اڑ جائے گا، دونوں کے پر کھچے اڑ جائیں گے. ہوگا کہ آپ تو صحیح چلا رہے تھے، آپ تو طریقے سے چلا رہے تھے، آپ میں تمیز بھی تھی، ادب بھی تھا، سلیقے سے چلا بھی رہے تھے، لیکن سامنے والے کو تمیز نہیں تھی. صحیح نا؟ وہ جاہل آدمی تھا، ان پڑھ تھا، اس گواروں کی طرح وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس نے ہٹ کر دیا آپ کو بھی، اور آپ دونوں کے پر کھچے اڑ گئے. صحیح ہے نا؟ تو ہمیں معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی، معاشرے کو اس لیے پڑھانا ہے، اس لیے سکھانا ہے، اس لیے تہذیب دینی ہے، اور اس لیے اسٹیبل کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ یہاں پاکستان میں، کراچی میں سنیچنگ بہت ہو رہی ہے، ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب سپوز جب ان کو آپ معاشی طور پہ معاشی استحکام نہیں ملے گا، معاشی طور پہ وہ اٹھیں گے نہیں جو ڈکیت ہیں. صحیح نا؟ ظاہری بات ہے، ان کے گھر میں اگر روٹی کپڑا مکان ان کو نہیں مل رہا، ان کے بچوں کو پینے کو دودھ نہیں مل رہا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ باہر نکلیں گے، وہ ڈکیتی ماریں گے. صحیح ہے؟ آپ اس سے پہلے ہی ان کے گھر میں اگر بچے کا دودھ پہنچا دو، اس کو روزگار پرووائڈ کر دو، اس کو سب کچھ دے دو. صحیح ہے نا؟ تو وہ اس غلط ایکشن کی طرف آئے گا نہیں. ساری بات ہے، غلط ایکشن کی طرف بندہ بعد میں آتا ہے جب اس کو اچھی چیزیں وقت سے پہلے پرووائڈ نہیں ہوتی، یا اس کو سہولتیں میسر نہیں ہوتی، تو انسان غلط ایکشن کی طرف آتا ہے. پہلے تو انسان نارملی کوشش کرتا ہے کہ صحیح راستے سے، کیونکہ اس کو دوسرے ہی غلط راستے پہ لگاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ مطلب اس کو معاشرہ ہی غلط ٹریک پہ لے کے آتا ہے. کیونکہ معاشرے سے اس کو پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف آ جاتا ہے. تو اس سے ظاہری بات ہے، آپ تو اپنا جاب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے میں جو ایسے لوگ ہیں جو ڈکیت ہیں، سارے لوگ ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی، تو وہ ڈکیتی مار رہے ہیں، آپ سے موبائل چھین رہے ہیں، اور آپ نہیں دے رہے تو آپ کو قتل کر. تو انڈائریکٹ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. جب تک آپ اچھے ایکشن سوسائٹی کے لیے نہیں کریں گے، سوسائٹی کو کی گروتھ کے اوپر کام نہیں کریں گے، سوسائٹی کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، تو اس کو انڈائریکٹلی آپ کو نقصان ہوگا. صحیح ہے نا؟ وائفس بھی کام کرتی ہیں، جو میں نے بتایا پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایکشن میں آتی ہیں. دوسرا یہ کہ پریکٹیکل بھی آپ لوگوں کے ساتھ مطلب ہو رہا ہے کہ ظاہری بات ہے، اگر ہم پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو ہمیں نیگیٹیو ایکٹیویٹی کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. یہ میرا چھوٹا سا میسیج تھا جو کافی لمبا ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.